الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذلک ازکا لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے سورہ نور سورہ نمبر 24 کی آیت نمبر 30-31 تلاوت کی ہے، جس کا ترجمہ ہے: اے نبی، مومن مردوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نظریں بچا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے۔ جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ اس سے باخبر رہتا ہے۔ اور اے نبی، مومن عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نظریں بچا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنا بناؤ سنگھار نہ دکھائیں بجز اس کے جو ظاہر ہو جائے، اور اپنے سینوں پر اپنی اوڑھنیوں کے آنچل ڈالے رہیں۔ عزیزان گرامی، اسلام نے شرم و حیا کو انسان کا زیور قرار دیا ہے۔ عفت و عصمت، پاک دامنی اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کو انسانی معاشرہ کا فریضہ قرار دیا ہے۔ پاک دامنی اسلامی تہذیب کی جان اور اسلامی معاشرہ کی پہچان ہے۔ جس شخص اور جس سماج میں شرم و حیا نہ ہو وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے، شیطان اس پر حاوی ہو جاتا ہے اور وہ اللہ کے غضب کا مستحق بن جاتا ہے۔ دو چیزیں انسان کو سب سے زیادہ برباد کرتی ہیں، ایک حرام خوری اور دوسری حرام کاری۔ اسی لیے مسند احمد میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم مجھے دو چیزوں کی حفاظت کی ضمانت دو تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ایک وہ جو تمہارے دو جبڑوں کے بیچ ہے یعنی زبان، اور دوسری وہ جو تمہارے دونوں رانوں کے بیچ ہے یعنی شرمگاہ۔ برادران اسلام، بے حیائی اور بدکاری کو اسلام نے سختی سے روکا ہے اور فرد اور معاشرہ کی پاکیزگی پر سب سے زیادہ زور دیا ہے۔ چنانچہ سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 33 میں اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے: قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن والاثم والبغی بغیر الحق، یعنی اے نبی کہہ دیجئے کہ میرے رب نے بے حیائی کے کاموں کو حرام قرار دیا ہے، خواہ وہ بے حیائی ظاہر ہو یا باطن، اور ہر قسم کے گناہ کو اور ناحق کسی سے زیادتی کرنے کو۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی نظر میں انسان کا سب سے گھناؤنا جرم زناکاری ہے، خواہ زبردستی کسی کی عزت لوٹی جائے یا باہمی رضامندی سے بدکاری کی جائے، دونوں حرام ہیں۔ اسی طرح سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 آیت نمبر 32 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے: وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا، اور زنا کے قریب بھی نہ بھٹکو، بے شک زنا بدکاری ہے اور بہت برا راستہ ہے۔ نوجوان دوستو، زنا نہایت ہی سنگین اور گھناؤنی برائی ہے، اسی لحاظ سے شریعت نے اس کی سزا بھی سخت اور عبرتناک مقرر کی ہے، یعنی غیر شادی شدہ کے لیے 100 کوڑے اور شادی شدہ کے لیے رجم کی سزا رکھی ہے۔ یہ تو دنیا میں اس کی سزا ہے، آخرت میں اس کی سزا جہنم کا رسوا کن عذاب ہے۔ جیسا کہ معراج کے سفر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زنا کرنے والوں کو آگ کے کنویں میں دیکھا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے جہنم کی یہ عبرتناک سزا زنا کرنے والوں کے لیے مقرر کی ہے، حالانکہ یہ سزا تو کافروں اور مشرکوں کی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شرک اور بدکاری دونوں میں ایک گندگی مشترک ہے۔ شرک عقیدے کی گندگی ہے اور زنا کردار کی گندگی ہے۔ شرک ایمان کا زبان و دل سے انکار ہے اور زناکاری ایمان کی عملاً نفی ہے۔
چنانچہ مسلم شریف کتاب الایمان میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن، یعنی زناکار جس وقت زنا کرتا ہے اس وقت وہ مومن نہیں رہتا۔ عزیز دوستو، عام طور پر زنا کا ارتکاب کوئی یکدم نہیں کرتا، پہلے نظر اٹھا کر دیکھتا ہے، پھر اپنے دل میں گناہ کا خیال لاتا ہے، پھر گفت و شنید کرتا ہے، پھر اس کے لیے عملی تدابیر کرتا ہے، اور پھر اپنی عزت و آبرو کا شیشہ توڑ لیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اسی وجہ سے صرف زنا کو حرام قرار نہیں دیا بلکہ زنا کی طرف لے جانے والے راستوں کو بھی بند کر دیا اور فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ چنانچہ مسلم شریف کتاب القدر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا العینان تزنیان وزناہما النظر والیدان تزنیان وزناہما البطش والرجلان تزنیان وزناہما المشی والفم یزنی وزناہ القبل والقلب یہوی ویتمنى والفرج یصدق ذلك او یکذبہ، یعنی آنکھیں زنا کرتی ہیں ان کا زنا دیکھنا ہے، اور ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں اور ان کا زنا چھونا اور پکڑنا ہے، اور پاؤں بھی زنا کرتے ہیں اور ان کا زنا اس راستے پر چلنا ہے، اور زبان بھی زنا کرتی ہے اور اس کا زنا بات چیت کرنا ہے، اور دل کا زنا خواہش شہوت ہے اور شرمگاہ اس کی تصدیق یا تکذیب کرتی ہے۔ یہ کتنی بڑی سماجی سچائی اور حکیمانہ بصیرت ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں بدکاری کی نفسیات اور اس کے عوامل اور مراحل کو لوگوں کے سامنے واضح کر دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے زنا کے ان تمام راستوں کو بند کرنے کے لیے مومنوں کو شرم و حیا اور پاک دامنی کے ایسے احکام دیے ہیں جو ان کی شخصیت اور سیرت کو پاکیزگی اور معاشرہ کو اخلاقی بلندی عطا کرتے ہیں۔ صاحب کردار وہ نہیں ہے جس نے برائی اس وجہ سے نہیں کی کہ اس کو موقع نہ ملا، بلکہ با کردار مومن وہ ہے کہ جس کو بدکاری کا موقع تو ملا مگر اللہ کے خوف سے اس نے بدکاری نہیں کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی مثال رہتی دنیا تک کے لیے روشن ہے۔ ان کی مالکہ جو حسن اور دولت کی بھی مالکہ تھی، جب برائی کے لیے بلایا تو آپ نے انکار کر دیا، پاک دامنی کی خاطر جیل کی سزا کاٹی مگر بدکاری کا ارتکاب نہ کیا۔ یہ سارے انسانوں کے لیے نمونہ ہے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، بدکاری اور بے حیائی سے بچنے کے لیے اسلام کا پہلا حکم شرم و حیا کا احساس اور نگاہ کو نیچی رکھنا ہے۔ یہ حکم مرد و عورت، لڑکے اور لڑکیاں دونوں کے لیے برابر ہے۔ اگر نگاہ میں شرم و حیا نہیں ہے اور مرد و عورت ایک دوسرے کو دیکھ کر لذت اور سرور حاصل کرتے ہیں تو بدکاری میں مبتلا ہونے کا پورا اندیشہ ہے۔ اسی لیے ترمذی شریف کتاب البر والصلہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليست لك الآخرة، یعنی کسی عورت کو بار بار نہ دیکھو کیونکہ پہلی نظر تو معاف ہے مگر دوسری نظر معاف نہیں ہے۔ اس زمانے میں اخلاق و کردار کی بربادی سب سے زیادہ نظر بازی کی وجہ سے ہے۔ اسی وجہ سے جملہ بازی، چھیڑ چھاڑ اور غیر اخلاقی حرکات سرزد ہوتی ہیں۔ علامہ ماہر القادری فرماتے ہیں شرم و غیرت ہے آبرو جمال، شرم و غیرت ہے آبرو جمال، اے میری شاہد پری تمثال، سر سے آنچل ڈھلک گئے تو کیا، سر سے آنچل ڈھلک گئے تو کیا، تو مگر دامن نظر کو سنبھال۔ بدکاری و بے حیائی سے محفوظ رہنے کے لیے دوسرا حکم اسلام نے مرد و عورت دونوں کو یہ دیا ہے کہ اجنبی مرد و عورت تنہائی میں نہ ملے، کیونکہ جب دو اجنبی مرد و عورت تنہائی میں ہوتے ہیں تو تیسرا شیطان ہوتا ہے جو ان دونوں کے دلوں میں برائی کی چنگاری چھوڑتا ہے، اور یہی چنگاری شعلہ بن کر دونوں کی عصمت کو جلا دیتی ہے۔ چنانچہ مسلم شریف کتاب الحج میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے لا یخلون رجل بامرأة الا ومعها ذو محرم، یعنی کوئی مرد کسی عورت سے اس کے محرم کے بغیر تنہائی میں نہ ملے۔ آج کل تجربہ گاہوں میں
ریسرچ کے نام پر تعلیم گاہوں میں، دفتروں میں اور کال سینٹرز پر لڑکے اور لڑکیوں میں تنہائی میں ملنے کا جو ماحول پیدا ہو گیا ہے، اس نے برائی اور بدکاری کی فضا پیدا کر دی ہے۔ اسلام اس کو انسانی شرافت کے منافی قرار دیتا ہے۔ تیسرا حکم اسلام نے یہ دیا ہے کہ شائستہ لباس استعمال کریں۔ لڑکیاں اور خواتین خاص طور پر ایسا لباس استعمال نہ کریں جس سے جسم کے نشیب و فراز کی نمائش ہو، دوسرے لوگوں میں خواہشات نفس جاگے اور اخلاقی فتنہ و فساد رونما ہو۔ چنانچہ بخاری شریف کتاب العلم میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رب کاسیۃ فی الدنیا عاریۃ فی الآخرہ، یعنی بہت سی عورتیں جو دنیا میں لباس میں ہیں، آخرت میں ننگی ہوں گی۔ یہ وہ عورتیں ہیں جنہوں نے ایسا لباس استعمال کیا ہوگا جو ان کے نسوانی حسن کی نمائش کرے، جو پردہ پوشی کے لیے ناکافی ہو۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سنن ابو داود کتاب اللباس کی حدیث میں ارشاد فرمایا، اے اسماء، جب لڑکی بالغ ہو جاتی ہے تو اس کا جسم اس کے چہرے اور ہتھیلی کے علاوہ پورا کا پورا ڈھکا رہنا چاہیے۔ محترم بزرگوں اور دوستو، مغربی تہذیب نے بے پردگی اور عریانیت کو اس طرح پھیلایا ہے کہ مسلمان بھی جو مغربی تہذیب میں ڈوب گئے ہیں اسے معیوب نہیں سمجھتے۔ اپنی لڑکیوں کو اسکرٹ اور ٹی شرٹ قسم کا لباس پہناتے ہیں، اپنی عورتوں کو ایسا لباس پہناتے ہیں جس سے عریانیت جھلکتی ہے۔ سب سے زیادہ بے حیائی ان تعلیم گاہوں میں پائی جاتی ہے جہاں لڑکے اور لڑکیاں ایک ساتھ تعلیم حاصل کرتے ہیں، جہاں بے پردگی معیوب نہیں ہے، ماحول میں آوارگی ہے، نگاہوں میں حیا نہیں، دلوں میں غیرت نہیں، بدکاری کا دروازہ چوپٹ کھلا ہے، کوئی روک ٹوک نہیں۔ یہ اسلامی غیرت و حمیت کے بالکل منافی ہے۔ اسلام نے چوتھا حکم بدکاری و بے حیائی سے حفاظت کے لیے یہ دیا ہے کہ عورتیں اپنی زیب و زینت کا استعمال اپنے گھر میں کریں اور باہر نکلیں تو اپنے حسن اور زینت کی نمائش نہ کریں۔ اس سے ان کو اطمینان و سکون ملے گا اور بری نگاہ سے محفوظ رہیں گی۔ چنانچہ ترمذی شریف ابواب الرضا میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، الرافلۃ فی الزینۃ فی غیر اہلھا کمثل ظلمۃ یوم القیامۃ لا نور لہا، یعنی نامحرم کے سامنے زیب و زینت کا اظہار کرنے والی عورت اس تاریکی کی طرح ہے کہ قیامت کے دن جس میں روشنی نہ ہوگی۔ آج ہمارے سماج کی اخلاقی حالت بالکل الٹی ہو گئی ہے۔ جب عورتیں اپنے گھر میں ہوتی ہیں تو زیب و زینت نہیں کرتی اور اپنے شوہروں کی تسکین کا خیال نہیں کرتی، اور جب شادی بیاہ اور دوسرے سماجی پروگراموں میں جاتی ہیں تو خوب بناؤ سنگار کرتی ہیں، جس سے دوسرے مردوں کے دلوں میں فتنہ پیدا ہوتا ہے۔ اس ماحول کو بدلنے کی سخت ضرورت ہے۔ بدکاری اور بے حیائی سے محفوظ رہنے کے لیے اسلام نے پانچواں حکم یہ دیا ہے کہ عورتیں اپنے سینوں پر اپنی اوڑھنی یا چادر ڈال لیا کریں۔ چنانچہ سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 59 میں اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی بیویوں، اپنی بیٹیوں اور اہل ایمان کی عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنے اوپر اپنی چادروں کے پلو لٹکا لیا کریں، یہ زیادہ مناسب طریقہ ہے تاکہ وہ پہچان لی جائیں اور نہ ستائی جائیں، اور اللہ تبارک و تعالی غفور و رحیم ہے۔ سامعین کرام، آج کل فلموں نے، ٹی وی سیریل نے، فیشن شو اور مقابلہ حسن کی شیطانی تہذیب نے مسلمان گھروں کی پاکیزگی کو چھین لیا ہے۔ شرم و حیا اور پاک دامنی جو شریف گھرانوں اور شریف زادوں کی پہچان تھی اب کم ہوتی جا رہی ہے۔ موبائل اور انٹرنیٹ نے برائیوں اور بے حیائیوں کو کئی گنا بڑھا دیا ہے۔ ہماری قوم کے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں دینی تعلیم و تربیت کے نہ ہونے کے نتیجے میں دن بدن اسلامی تہذیب و تمدن سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ چند دنوں کے بعد دنیا بھر میں ویلنٹائن ڈے کے عنوان سے بے حیائی اور بد تہذیبی کا دن منایا جائے گا، جو خالص مغربی تہذیب کی دین ہے۔
اس دن کی آڑ میں فاسد عقائد، الحاد و بے دینی، اخلاق باختگی اور فسق و فجور کو پھیلایا جاتا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ بہت سارے مسلم نوجوان لڑکے اور لڑکیاں بھی بے حیائی کے اس دن کو شوق سے مناتے ہیں، حالانکہ کسی ایسے تہوار یا دن کو منانا اللہ کے دشمنوں کی مشابہت اختیار کرنا ہے، جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ چنانچہ ابو داؤد شریف کی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، یعنی جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہے۔ برادران اسلام، ہر مسلمان کے پیش نظر یہ بات رہنی چاہیے کہ ویلنٹائن ڈے ہر اعتبار سے معاشرے کے لیے نقصان دہ ہے، جس کا مقصد بے حیائی اور مرد و عورت کے اختلاط کو بڑھانا ہے، جس سے ہر مسلمان کو بچنا چاہیے اور دوسروں کو بچانے کی فکر کرنی چاہیے۔ واضح ہو کہ اسلام محبت کرنے اور ایک دوسرے سے پاکیزہ میل جول رکھنے سے منع نہیں کرتا، لیکن اسلام نے اس کی حدیں مقرر کر دی ہیں جس کی پاسداری ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ موجودہ دور میں جبکہ عریانیت اور بے حیائی بڑھتی جا رہی ہے اور اس کے راستے لوگ ارتداد تک پہنچ رہے ہیں، تو آئیے ہم کم از کم اپنے گھر کے ماحول کی فکر کریں تاکہ ہمارا اور ہماری نسلوں کا ایمان سلامت رہے اور اسلامی تہذیب زندہ اور باقی رہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔